بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. کل کسی ہمارے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک رپورٹر مسلمان نوجوانوں کو گھیر لیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے فلسطین کے بارے میں. اب ہمارے نوجوان کو ٹک ٹاک اور فیس بک سے فرصت کہاں ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو وہ بولتا ہے کہ بھئی فلسطین کے اور اسرائیل کی جنگ میں تم کس کے ساتھ ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ. تو کہتا ہے کہ مودی جی تو اسرائیل کے ساتھ ہے. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بھئی وہ اس لیے کہ مسلمان ہے اس لیے مسلمان کے خلاف ہے. اب اس کو تو ایسا ہی چاہیے تھا. اتنے سارے نوجوان جمع ہوئے, میں نے دیکھی پوری ویڈیو, مگر ایک نوجوان بھی اس کو صحیح جواب نہیں دے سکا. اب وہ تو کیا مسلمان ہے اس لیے, اس کو تو وہی چاہیے تھا. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اسرائیل میں آج سے 70 سال پہلے کون رہتا تھا؟ جب آپ کو کوئی سوال پوچھے تو آپ کیا پوچھے اس کو کہ آج سے 70-80 سال پہلے وہاں کون رہتا تھا؟ کون رہتے تھے؟ مسلمان رہتے تھے. اس کے بعد ان کو یورپ سے نکالا گیا, یہودیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بوٹی میں چین نہیں, یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ کاڑی کرتے ہیں. تو یورپ والے ان سے پریشان ہو گئے کہ یہ بہت بدماش قوم ہے. وہاں سے نکالا تو یہاں پر آ کر آباد ہوئے. یہاں آ کر آباد ہوئے. آباد ہونے کے بعد یہاں پر آ کر آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں کی جگہوں کو ہڑپنا شروع کیا. اس زمانے میں جو ہماری خلافت عثمانیہ تھی ترکی میں, اس کو انہوں نے ختم کیا. اور پھر اس کے بعد جن علاقوں میں مسلمان رہتے تھے ان علاقوں سے مسلمانوں کو آج بھی زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے, ان کے گھر سمیت اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی زمین پر جو لوگ رہ رہے تھے, اپنے گھروں میں جو لوگ رہ رہے تھے, ان پر قبضہ کر کر, چوری کر کر, داداگیری کر کر, ظلم کر کر اس پر آباد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کا حق ہے, اس کے باپ دادا کی زمین ہے, اس کی اپنی زمین ہے, اس سے خرید کر نہیں لی گئی. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے بیچا, کوئی کسی نے بیچا نہیں. انہوں نے زبردستی اس طریقے سے, اور کس طریقے سے اس کو ایک پورے ملک کی شکل دے دی گئی, اور پھر یو این او نے سب نے مل کر ان کا ساتھ دیا اس طریقے سے. تو یہ زمین وہ ہے جس زمین پر زبردستی قبضہ کیا گیا. تو وہ اپنی زمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری زمین ہے, ہمارے باپ دادا کی زمین ہے, ہماری ملکیت ہے, ہمارا گھر ہے, ہمارا قبلہ ہے, سب کچھ ہمارا ہے, تم یہاں سے جاؤ. تو کوئی غلط کہہ رہا ہے؟ کوئی غلط نہیں. تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. جب اپنا حق مانگ رہے ہیں تو ان کو رائٹ دینا چاہیے. اگر دنیا ان کو رائٹ دے دیتی ہے تو وہ کیوں لڑیں گے؟ وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کو اپنا حق چاہیے. اب یہ ہمارا ہندوستان ہے, اگر ہندوستان پر آ کر کوئی دوسرا لوگ آ کر یہاں پر زبردستی ہمارے مکان اور زمین پر قبضہ کرنے لگے تو ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ انگریز آئے تھے نا ہمارے یہاں پر, کیا کیا ہم نے؟ ان کو بھگایا نا یہاں سے. تو پھر تو اس طریقے سے وہ لوگ, ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے ہم نے انگریزوں کو بھگایا تو وہ اسرائیل کو بھگا رہے ہیں. لہذا اس بنا پر وہ انسانی اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے, ہر اعتبار سے وہ اس کا حق رکھتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ قبل اول کی آزادی کی اللہ شکلیں پیدا فرمائے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا ارض المحشر والمنشر, کہ قیامت کے بعد اللہ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے, وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو لوگ جمع ہوں گے ایک میدان میں, سارے انسان تو وہیں پر جمع ہوں گے, ارض قدس کے اوپر. تو اس لیے
اور یہ جو گھر ہے اس کو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، سب سے پہلے وہاں بنایا اور دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ نے بنایا، تو ہر اعتبار سے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، لہذا مسلمان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے اور کسی کے حق کو لوٹ نہیں رہا ہے، جنہوں نے لوٹا ہے ان کو وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ کرنٹ ایشو ہے، چل رہا ہے، اور ہمیں اس سے واقف ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ بے حس انسان کی طرح نہیں رہنا چاہیے، انسان کو خبردار رہنا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا فیکٹ ہے اور کیا غلط ہے، کیا رونگ ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ جانور کو ضرورت نہیں سب جاننے کی، لیکن انسان کو ان سب چیزوں کے جاننے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔